اور یہاں پر میں کچھ چیزیں واضح کر دینا چاہتا ہوں، آپ سے 10 منٹ لوں گا اس بارے میں۔ یہ ضروری ہے کہ ہمارے جب مساجد کے اندر اس منبر و محراب میں، یہ والی مسجد ہو یا کوئی اور مسجد ہو، جب گستاخ رسول کے خلاف بات کی جاتی ہے، میری امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گالیاں دینے والوں کے خلاف بات کی جاتی ہے، ان کو ایکسپوز کیا جاتا ہے، اور مسلمانوں کو ان کی غلاظتیں کھول کھول کے بیان کی جاتی ہیں، تو اس منبر محراب کے وارثین امام و خطیب پر یہ بات کی جاتی ہے کہ بھئی شدت اختیار نہ کریں، شدت اختیار نہ کریں، آپ اپنا کام کریں، آپ ان بدعتیوں کو کیوں چھیڑتے ہیں، کیوں بیان کرتے ہیں؟ تو میرے بھائیوں، یہ بات یاد رکھیے، اس منبر و محراب پر بیٹھنے والا یہ نوکر عوام کا نہیں ہے، یہ نوکر نبی کا ہے، یہ یاد رکھیں، اپنے دلوں کے اندر یہ بات راسخ کر لیں۔ اس مصلی پر کھڑے ہونے والا، اس منبر پر بیٹھنے والا نوکر ہے تو مصطفیٰ کا ہے، نوکر ہے تو صحابہ کا ہے، وہ کسی اور کا نوکر نہیں ہے، وہ چاہے کوئی بھی ہے، وہ محلے کا چودھری ہے یا حاجی ہے یا نمازی ہے۔ ہاں، اگر اچھا مشورہ دے تو قبول کیا جائے، اگر اس کا مشورہ قرآن و سنت کے مطابق ہے تو قبول کیا جائے، لیکن اگر اس کا مشورہ، اس کی بات، اس کا حکم قرآن و حدیث سے ٹکرانے والا ہے تو اس کو قبول نہیں کیا جائے گا، اس کو قبول نہیں کیا جائے گا۔ کیوں نہیں کیا جائے گا؟ اور آج کے اس وقت کے اندر یہ بات ان شیعوں کو ایکسپوز کرنا، ان کی خباثتوں کو بیان کرنا، یہ ہم پر لازم ہے، یہ ہم پر لازم ہے۔ اگر اس منبر و محراب سے صحابہ کے گستاخ کو ننگا نہیں کیا جاتا تو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ ہم پر کیسا عذاب ہوگا، کیونکہ ہماری ذمہ داریاں ہیں۔ اس محراب پر اور اس منبر کے اوپر بیٹھنا، اس مصلی پر کھڑا ہونا کوئی آسان نہیں ہوتا، اور اس پر بڑی ذمہ داری عائد ہوتی ہیں۔ میں آپ کے سامنے مسند الفردوس کی ایک حدیث مبارکہ رکھنا چاہتا ہوں کہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اذا ظہرت الفتن واہل البدع، فرمایا کہ جب فتنے ظاہر ہو جائیں اور اہل بدعت کھل کر سامنے آ جائیں، اور پھر آگے جو بات آج کے تناظر کے اندر جو میرے نبی کے الفاظ حدیث کے اندر ہے، میرے صحابہ کو جب گالی دی جائے، میرے صحابہ کو کیا دی جائے؟ گالی دی جائے، میں یہ حدیث رسول رکھ رہا ہوں۔ اور پھر اس کے بعد فرمایا فَلْيُظْهِرِ الْعَالِمُ عِلْمَهُ، فرمایا تو اس وقت عالم پر لازم ہے کہ اپنے علم کو ظاہر کر دے۔ عالم پر کیا لازم ہوتا ہے کہ وہ اپنے علم کو ظاہر کر دے۔ اگر وہ عالم وہ مصلحتوں کا شکار ہو کر، وہ لوگوں کی باتوں کو دیکھ کر کسی بھی وجہ سے اپنے علم کو چھپا دیتا ہے، وہ اہل جو گستاخ ہیں، جو نبی کے صحابہ کو بھونکنے والے ہیں، ان کو وہ ننگا نہیں کرتا، ان کو وہ ظاہر نہیں کرتا، تو پھر اس پر عذاب کیا ہے؟ فَمَن لَّمْ يَفْعَلْ ذَلِكَ، جو ایسا نہ کرے، فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللَّهِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ، اس عالم کو پر اللہ کی بھی لعنت ہے، فرشتوں کی بھی لعنت ہے، اور تمام لوگوں کی بھی لعنت ہے۔ اس عالم پر کس کی لعنت ہے؟ بولے، اللہ کی لعنت ہے۔ اس عالم پر کس کی لعنت ہے؟ فرشتوں کی لعنت ہے۔ اس عالم پر کس کی لعنت ہے؟ تمام لوگوں کی لعنت ہے۔ اور پھر وہ عالم اگر یہ نہ کرے گا تو ایک تو لعنت ہوگی، اور پھر وہ اپنے آپ کو عالم سمجھتا رہے، وہ مفتی سمجھتا رہے، وہ اپنے آپ کو جو مرضی سمجھتا رہے، وہ بڑے بڑے اعمال کر لے، لیکن میرے مصطفیٰ نے فرمایا لا يقبل اللہ منہ صرفا ولا عدلا، اللہ اس عالم کا نہ فرض قبول کرے گا نہ نفل قبول کرے گا۔ تو آپ ہی بتائیں، کیا لوگوں کی باتوں میں آ کر، لوگوں کے بہکاوے میں، لوگوں کے پریشر میں آ کر کیا اس لعنت کو قبول کر لیا جائے؟ حکومت کے پریشر میں آ کر اور اس فرقہ واریت والے جملے سے ڈر کر کیا اس لعنت کو قبول کر لیا جائے؟ کیا لوگوں سے ڈر کر اس لعنت کو قبول کر لیا جائے؟ نہیں کیا جائے گا، کسی صورت میں نہیں کیا جائے گا۔ یہ دنیا چند دن کی دنیا، یہ ختم ہو جائے گی، لیکن رب کے حضور حاضر ہونا پڑے گا، رب کے حضور حاضر ہونا پڑے گا۔ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قبر میں بھی منہ دکھانا پڑے گا، حشر میں بھی منہ دکھانا پڑے گا۔ اور پھر جب میرے نبی نے پوچھ لیا کہ میرے صحابہ کو جب گالی دی جاتی تھی تو کہاں تھا؟ میرے صحابہ کو جب برا بلا کہا جاتا تو کہاں تھا؟ اور پھر یہاں پر وہ لوگ بھی غور کریں کہ جو لوگ گستاخ صحابہ کو ننگا کرتے ہیں، ان کو بیان کرتے ہیں، لوگوں پر کھول کھول کے بیان کرتے ہیں تاکہ عام مسلمان اپنا دین محفوظ کر لیں، اور پھر کچھ لوگ
اپنے انداز سے ہمدردی جتانے کے لیے اور کچھ روب ڈالنے کے لیے ایسے بیان کرنے والوں کو ڈراتے ہیں، دھمکاتے ہیں، کبھی پرچے کی دھمکی دیتے ہیں، کبھی کوئی دھمکی دیتے ہیں، کیا ان سے سوال نہیں ہوگا پھر؟ کیا وہ بچ جائیں گے؟ کیا ان کا سامنا رسول اللہ سے نہیں ہوگا؟ کیا انہوں نے مصطفیٰ کریم کی جنت میں نہیں جانا جنہوں نے اہل بیت کی گستاخیاں کی ہیں؟ جنت کے نوجوانوں کے سردار بھی تو امام حسن اور حسین ہے نا، جنت کے مالک ہونا میرے آقا ہیں، میرے آقا کی اجازت سے جنت میں جائیں گے، صحابہ کی اجازت سے جنت میں جا سکتے ہیں، وہ تو مالک ہیں۔ کیا مالک کی اجازت کے بغیر بھی بندہ گھر میں چلا جاتا ہے میرے بھائی؟